ایئر میں 40 سے 45 بلین ڈالر منیمم چاہیے، اور وہ ضرورت نہ امریکہ پوری کر سکتا ہے نہ ویسٹ پوری کر سکتا ہے، اور عربز بھی پوری نہیں کر سکتے، اولدو کہ سعودی عرب وغیرہ جو مدد کر بھی پاتے ہیں تو فورن ریزرو میں رکھنے کے لیے 2-3 بلین ڈالر دے دیتے ہیں۔ یہاں ایک سال کا خالی 40-45 بلین ڈالر ہے، تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کا اکنامک بینکرپسی ہونا لازمی ہے، اکنامسٹ کہہ رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان اکنامکلی کولیپس تو کرے گا ہی، اور اسی کولیپس کی صورت میں پھر معاملات سیٹ ہوں گے۔ اور اس میں صومالیہ کی مثال دے رہے تھے کہ صومالیہ میں جس طرح ایک وار لارڈز کا میدان ہے، گورنمنٹ کا وہاں پہ کوئی حال نہیں ہے، اسی طرح پھر پاکستان کا ہوگا کہ مختلف علاقوں میں جس کی چودراہٹ ہے وہ اپنا حساب کتاب چلائے گا، اور پاکستان میں سرکار کا ایز سچ کوئی میجر رول رہے گا نہیں، اور ایسے میں انٹروین کریں گی سپر پاورز۔ اور ایک اور صاحب تھے برٹش ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ بیہائنڈ دا ڈور یورپ، انگلینڈ، امریکہ اور انڈیا، کیا ان سارے سیناریوں میں کہ پاکستان کے اکنامک کلیپس کے بعد کیا ہونا ہے وہ ساری چیزیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس میں ایسا ہو سکتا ہے کہ بلوچستان کو پھر ایک آزاد بفر اسٹیٹ کے طور پہ وہ کیا جائے گا، کہ اس میں پھر کیا ہوگا کہ امریکن انفلوئنس رہے گا بلوچستان میں، اور سندھ جو ہے وہ انڈیا کلیم کرتا ہے، اور انڈیا نے ایسی بیہائنڈ دا ڈور جو میٹنگز ہوئی ہیں یورپ، امریکہ اور انڈیا کی، کہ واٹ آفٹر کولیپس، پاکستان کے کولیپس کرنے کے بعد کیا سیناریو ہوں گے، تو اس میں انڈیا نے کلیم کیا ہے کہ سندھ ہسٹوریکلی ہند ہے، اور سندھ کے بغیر ہند کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، اور سندھ تو آفٹر آل ہمارا ہوگا۔ اب دیکھیں یہ سب باتیں پرائیویٹلی آپس میں ہو رہی ہیں، اس میں کتنی اوتھینٹسٹی ہے نہیں ہے، لیکن جو سیناریوز چل رہے ہیں اس میں یہ ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے۔ تو میں نے اس میں سوال کیا کہ پی او کے گلگت بلتستان، بولے وہ تو آؤٹ آف کویسچن ہے نا، وہ تو انڈیا نے آلریڈی کہا ہوا ہے کہ وہ ہمارا ہے، اور اس پہ امریکہ اور یورپ آفٹر کولیپس آف پاکستان ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر انڈیا اپنا حصہ علاقہ جو ہے کشمیر کا اور گلگت بلتستان کا وہ واپس حاصل کر لیتا ہے تو اس پہ دنیا کو کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ تو ہو جائے گا، وہ تو اس کا تو بڑا ایشو نہیں۔ سندھ کے معاملے میں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بھی ایک بات چیت چل رہی ہے کہ آدھا سندھ ہند کو دے دیا جائے، جس میں باول پور سے لے کے ٹھٹا اور یہ سارا علاقہ ایسٹرن جو انڈین بارڈر کے ساتھ سندھ کا حصہ ہے، وہ انڈیا بھی سوچ رہا ہے کہ پورا سندھ لینا ہمارے لیے، کیونکہ جب آپ ویسٹرن سندھ کی طرف آتے ہیں نا تو وہاں پہ مہاجروں کی کافی بڑی تعداد ہے، پختونوں کی بڑی تعداد ہے، اور یہ فساد کا معاملہ چلتا رہتا ہے پٹھان اور مہاجروں کا، تو ہو سکتا ہے انڈیا ایسٹرن سندھ کی حد تک اس کو اپنے ساتھ شامل کرنے کو تیار ہو جائے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ مختلف ڈسکشنز چل رہی ہیں، پاکستان کا جو حساب کتاب ہے اس میں یہ چیزیں سب نظر آ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ڈیولپمنٹ ہوگی۔ اب ایسے میں اگر آپ فلڈز کے حوالے سے بھی دیکھیں تو جو تباہی آئی ہے، اور پاکستان میں نیکسٹ ایئر کے لیے جو 80% جو اور ایسے میں یہ ہے کہ انٹرنیشنل پاورز جو ہیں وہ انٹروین کریں گی، اور اس میں ظاہر امریکہ پاکستان کے اوپر اتنا زیادہ قرضہ ہے امریکہ کا کہ پاکستان کا آلموسٹ ٹیک اوور، اور یہ ہمارا کنسنسس تھا سب کا، جتنے بھی پارٹیسپینٹ تھے، کہ پاکستان نے ٹوٹنا ہے، اور پاکستان نے جب ٹوٹنا ہے تو چاہے ایٹم بم ہے، چاہے اتنی بڑی ملٹری پاور ہے، چاہے کچھ بھی ہے، وہ سب چیزیں سیٹل ہوں گی۔ تو میں نے وہاں پہ سوال کیا کہ آپ کہہ رہے ہیں
کہ سندھ کو انڈیا ٹیک اوور کر لے گا، تو سندھ میں ایز سچ سندھ کو انڈیا جوڑنے والی کوئی موومنٹ تو ہے نہیں، تو کیا سندھی تیار ہو جائیں گے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ کیا 1947 میں سندھ پاکستان کے ساتھ سندھی تیار تھا جوڑنے کے لیے؟ تو میں نے کہا نہیں، ایز سچ تو وہاں پہ تیار نہیں تھے، خالی اسمبلی میں ایک ووٹ کی اس پہ مسلم لیگ کو وہ ملا تھا، اور وہ بھی ایک مینیپولیشن تھی۔ تو بولے ہاں، جب پاکستان بنا تھا تو بولا اس میں انڈین لوگ شامل تھے، پاکستانی کوئی نہیں شامل تھا۔ کے پی کے جو آج کا ہے اس میں کانگریس کی سرکار تھی، پنجاب میں خضر حیات ٹوانا کی یونینسٹ پارٹی کی گورنمنٹ تھی، اور سندھ میں مینیپولیشن کر کے 5 سیٹوں کے اوپر مینیپولیشن کر کے 1 ووٹ کی میجورٹی حاصل کی تھی سندھ میں مسلم لیگ نے، اور بلوچستان تو ویسے ہی آزاد ہو گیا تھا، بلوچستان تو پاکستان کے ساتھ شامل نہیں تھا، تو یہ انٹرنیشنل فورسز نے ایک بائی فورس پاکستان میں سب کو شامل کرایا۔ تو آج کچھ بھی انٹرنیشنل فورسز ڈیسائیڈ کریں گی، اور اس ریجن میں پاکستان کے حوالے سے کوئی بھی فیصلہ انڈیا کی رضامندی، انڈیا کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ اس ریجن میں انڈیا پاور ہے۔ اس میں ایک مثال دی ایک صاحب نے کہ مارک ٹلی نام کا ایک جرنلسٹ تھا، وہ ضیاء الحق کا انٹرویو کرنے گیا تھا جب بھٹو کو سزائے موت اناؤنس ہوئی تھی، ابھی پھانسی نہیں لگی تھی۔ تو ضیاء الحق سے اس نے سوال کیا کہ کیا بھٹو کو آپ پھانسی دے دیں گے؟ تو ضیاء الحق نے کہا کہ پہلے کیمرے بند کرو، کیمرے کی ٹیم کو باہر بھیج کے اس نے مارک ٹلی کو جواب دیا کہ بھائی ایک قبر کھودی ہوئی ہے، اب اس قبر میں یا تو بھٹو لیٹے گا یا میں لیٹوں گا، اب میں کیا کروں گا؟ یہ تم خود اچھی طرح سمجھدار ہو کہ میں تو اس قبر میں لیٹوں گا نہیں، تو اس میں بھٹو لیٹے گا۔ تو یہی بات وہ صاحب کہہ رہے تھے کہ آج بھی ایک قبر کھودی ہوئی ہے، اور اس میں انڈیا لیٹے گا کہ پاکستان لیٹے گا؟ تو آف کورس پاکستان لیٹے گا۔